قاتل کا عکس۔ اندھیری رات تھی اور شہر کے ایک کونے میں پرانا شمس ولا خاموشی کا ایک مثال تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس ویلے میں کوئی نہیں رہ سکتا کیونکہ وہاں ایک بھوت کا بسیرا ہے، لیکن فیصل ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ان کہانیوں کو مذاق سمجھتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر کہانی کے پیچھے ایک سچ ہوتا ہے، اور وہ سچ سمجھنے کے لیے وہ شمس ولا گیا۔ ولا کے دروازے پر ایک پرانی تختی لٹک رہی تھی جس پر لکھا تھا، یہاں صرف موت کا انتظار ہے۔ فیصل اس وارننگ کو اگنور کر کے اندر چلا گیا۔ ولا اندر سے اتنا ہی بے جان تھا جتنا لوگ کہتے تھے۔ دیواریں پرانی اور پتھر کی تھی اور ہر کونے میں جال لگائے ہوئے تھے، لیکن ایک عجیب سی بات تھی، ہر چیز دھندلی لگ رہی تھی، جیسے کوئی اسے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا چلی اور فیصل کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن جب اس نے پیچھے دیکھا تو کچھ نہیں تھا، بس امیجنیشن ہے، فیصل نے اپنے آپ سے کہا، اور ولا کے اندر ایکسپلور کرنے لگا۔ اس نے ایک پرانا روم دیکھا جہاں ایک بڑے سے شیشے کا ٹکڑا پڑا تھا۔ جب اس نے اس شیشے میں دیکھا تو اپنا عکس نظر آیا، لیکن عکس عجیب تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان تھی جو اصلی فیصل کا چہرہ پر نہیں تھی۔ یہ کیا ہے؟ فیصل نے خود سے کہا، اور شیشہ دیکھتے ہی اس کا عکس اس سے بولنے لگا، فیصل، تم سمجھ نہیں آئے ہو، یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ فیصل گھبرا گیا۔ اس نے شیشہ توڑ دیا، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑا، ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید تھا، آنکھیں لال۔ اس نے شیشہ توڑ دیا، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑا، ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید تھا، آنکھیں لال، اور وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ فیصل چیخا۔ اور نہیں، عورت نے ہلکی آواز میں کہا، یہاں کے مالک، تم یہاں آئے ہو لیکن واپس نہیں جاؤ گے۔ ہر کوئی جو سچ جاننے آیا، اس کا یہی انجام ہوا۔ فیصل پیچھے ہٹنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے ایک قدم اٹھایا، پوری ولا کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک تیز چیخ سنائی دی اور پوری جگہ میں اندھیرا چھا گیا۔ جب روشنی واپس آئی، فیصل ایک بڑے روم میں تھا۔ روم کے بیچ میں ایک کرسی تھی اور کرسی کے اوپر ایک ڈائری۔ فیصل نے ڈائری اٹھائی اور اس کا پہلا صفحہ دیکھا۔ اس پر لکھا تھا، جو بھی یہاں آتا ہے اس کی کہانی یہاں لکھی جاتی ہے، اب تمہاری باری ہے۔ جیسے ہی فیصل نے ڈائری رکھی، اس کی آنکھوں کے سامنے عجیب چیز ہونے لگی۔ اس کا عکس پھر سامنے آیا، لیکن اس بار وہ شیشے میں نہیں تھا، وہ سامنے کھڑا تھا، اصل فیصل کے بالکل جیسا، لیکن زیادہ ڈراؤنا۔
اس عکس نے ہنسی ہوئی اور کہا، اب تم ڈائری کا حصہ بن چکے ہو۔ فیصل کے سامنے اس کا عکس اس کا گلا دبا رہا تھا اور اصلی فیصل کی چیخیں ڈائری کے صفحے پر لکھی جا رہی تھی۔ جب صبح ہوئی، شمس ولا ایک بار پھر خاموش تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی ولا کے اندر سے ایک آدمی کی چیخنے کی آواز آتی ہے اور ایک ڈائری اس روم کے بیچ رکھی ہے جو ہر نئے مہمان کی کہانی لکھنے کا انتظار کرتی ہے۔ شمس ولا کے بارے میں کہانیاں شہر میں پھر ایک بار چرچت ہو گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی اس ولا کے اندر گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ فیصل کا نام بھی ان گمشدہ لوگوں کے لسٹ میں شامل ہو چکا تھا، لیکن فیصل کا دوست سعد، جو اس کا سب سے قریبی تھا، اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فیصل ایک ہوشیار جرنلسٹ تھا۔ کوئی بھوت یہاں یا کہانی اسے لے نہیں سکتی۔ سعد نے خود سے کہا۔ وہ فیصل کی ڈس اپیئرنس کا سچ سمجھنے کے لیے شمس ولا پہنچا۔ شمس ولا کے دروازے پر اب ایک اور تختی لگ گئی تھی، جو سچ ڈھونڈنے آتا ہے وہ سچ بن جاتا ہے۔ سعد نے بنا کسی جھجک کے دروازہ ڈھکیل کر کھولا۔ اندر کا منظر ویسے ہی تھا جیسے فیصل نے بتایا تھا۔ پرانی دیواریں، جالے اور ایک عجیب سی خاموشی جو کان پھاڑنے والی تھی۔ لیکن سعد کے اندر ایک جنون تھا فیصل کو واپس لانے کا۔ فیصل، کہاں ہو تم؟ سعد زور سے پکارا، لیکن صرف ایک گونج واپس آئی۔ جب سعد گھر کے اندر چلنے لگا تو اس نے ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ ہر دروازہ اسی وقت کھلتا تھا جب وہ اس کے پاس جاتا، جیسے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد سعد اسی بیڈ روم میں پہنچا جہاں فیصل کی کہانی کا انجام ہوا تھا۔ روم کے بیچ میں وہی ڈائری رکھی تھی۔ ڈائری کے صفحوں پر فیصل کا نام لکھا تھا اور اس کا آخری صفحہ خون کے دھاروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ سعد نے ڈائری اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس ڈائری کے پہلے صفحے پر اب ایک نئے الفاظ لکھے ہوئے تھے، فیصل نے سچ ڈھونڈا اور اس کا انجام یہاں ہے، اب تمہاری باری۔ سعد نے ڈائری پھینک دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی ایک تیز ٹھنڈی ہوا چلی اور ایک آواز سنائی دی، سعد، کیا تم بھی میرے کھیل کا حصہ بنو گے؟ سعد نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ اس پرچھائی دیواریں سے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ پرچھائی دھیرے دھیرے ایک شکل میں بدلنے لگی۔ فیصل کا عکس سعد کے سامنے تھا، لیکن اس بار فیصل کے چہرے پر عجیب سی مسکان تھی۔ فیصل، تم زندہ ہو؟ سعد نے پوچھا۔ لیکن یہ فیصل نہیں تھا، وہ عکس تھا جو شمس ولا کا حصہ بن گیا تھا۔ فیصل کی روح اس ڈائری میں بند تھی اور اب سعد کا وقت تھا۔ عکس نے ہنسی ہوئی اور کہا، تم سب یہاں اپنے فیصلے کے ساتھ آتے ہو،
میں صرف تمہارے سپنوں اور سچائیوں کا فیصلہ کرتی ہوں۔ سعد نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن دروازے بند ہو گئے۔ وہی شیشہ جو فیصل نے توڑا تھا اب پھر سے پورا ہو گیا۔ سعد نے شیشے میں دیکھا اور اس بار اس کا عکس فیصل کے عکس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ روم میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، ہر سچ اپنی قیمت مانگتا ہے، تمہارا سچ اب شمس ولا ہے۔ اگلے دن سعد بھی گمشدہ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا، لیکن شمس ولا کے دروازے پر ایک نئی الفاظ لکھی گئی تھی، ڈائری اب بھی خالی ہے، اگلا کون؟ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ شمس ولا کے اندر سے دو دوست کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ہر نئے شکار کا انتظار کر رہی ہوتے ہیں۔ شمس ولا کے دروازے پر اب ایک خوفناک بات لکھی جا چکی تھی، ڈائری اب بھی خالی ہے، اگلا کون؟ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی تھی۔ کوئی بھی شمس ولا کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن ایک اور شخص، جرنلسٹ میرا، جو فیصل اور سعد کی کہانی کو سن چکی تھی، سچائی سمجھنے کے لیے بے چین تھی۔ میرا کو یقین تھا کہ وہ اس راز کو توڑ نکال لے گی۔ میرا نے فیصل اور سعد کی تحقیقات پر ایک تحقیقات کی گئی فائلز کا مطالعہ کیا۔ فیصل کے لکھے نوٹس میں ایک عجیب بات لکھی تھی، شمس ولا کا شیشہ اصل راز ہے، عکس اصلی چہرے کو دیکھا سکتا ہے۔ شمس ولا کا شیشہ اصل راز ہے، عکس اصلی چہرے کو دکھا سکتا ہے، اگر اس کا سچ سمجھنے کی ہمت ہو۔ میرا نے فیصلہ کیا کہ وہ شمس ولا میں جائے گی، لیکن اس بار وہ اپنے ساتھ ایک قرآن اور ایک پرانا ٹیلسمان لے گئی جو اس کی نانی نے اسے دیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں میرا شمس ولا کے قریب پہنچی۔ دروازہ خود سے کھل گیا، جیسے اس کی موجودگی کا انتظار ہو۔ اندر کی ہوا میں اب بھی وہی خوف تھا، لیکن میرا کا ارادہ مضبوط تھا۔ روم کے بیچ میں ڈائری اسی جگہ تھی، لیکن اس بار شیشہ کے ٹکڑے بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ میرا نے قرآن کا ایک صفحہ کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ جب اس نے پہلا آیات پڑھی تو شیشے کے ٹکڑے ہلنے لگے اور ایک تیز آواز گونج اٹھی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے روک سکتے ہیں؟ ایک گہری اور ڈراؤنی آواز آئی۔ میرا نے گھبرانے کے بجائے اپنی تلاوت جاری رکھی۔ دھیرے دھیرے ڈائری کے صفحے پر لکھی ہر کہانی مٹنے لگی اور فیصل اور سعد کے عکس ڈائری سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئے۔ فیصل نے کہا، میرا، ہمیں یہاں سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تمہیں شیشہ توڑنا ہوگا، لیکن ہوشیار رہو، وہ جو اس جگہ کا مالک ہے تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا۔ میرا نے شیشہ کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ جیسے ہی اس نے ایک ٹکڑے پر ہاتھ رکھا، ایک ڈراؤنا عکس سامنے آیا۔ اس نے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کھیل کو ختم کر سکتے ہو؟ تم صرف ایک اور حصہ بن جاؤ گی۔ میرا نے ٹیلسمان کو زور سے پکڑا اور کہا، میں وہ ہوں
जो खौफ का सामना कर सकती हूँ। तुम्हारे खेल का अंजाम अब यही होगा। मीरा ने शीशा के टुकड़े एक दूसरे पर मार दिए और एक तेज़ रोशनी फैल गई। डायरी के सफ़े चलने लगे और शम्स विला का पूरा माहौल बदलने लगा। फैसल और साद के अक्स रूहों में बदलने लगे और उन्होंने मीरा का शुक्रिया अदा किया। हम आज़ाद हैं, फैसल ने कहा, लेकिन मीरा हमेशा याद रखना, हर राज को खोलना ज़रूरी नहीं होता। सुबह हुई और शम्स विला एक पुरानी खंडर बन गया। न कोई अक्स था, न कोई डायरी। मीरा ने फैसल और साद की कहानी लिखी, लेकिन उसने एक बात कभी नहीं बताई कि शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा उसके पास अभी भी था, और जब कभी वो अपने घर के एक कोने में उस टुकड़े को देखती थी, एक अक्स उससे मुस्कुराता हुआ नज़र आता था।